امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں دوسری بیان کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے اعمال کے باعث دوزخ کے حقدار ہوں گے، تو دوزخ میں اللہ پاک ان کو ڈالنا چاہے گا، تو دوزخ میں ڈالنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں حضور علیہ السلام کا اسم پاک بلا دے گا۔ جب اسم محمد بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جب انہیں دوزخ سے نکالنے کا وقت آئے گا، اپنا ٹینیور پنشمنٹ کا پیریڈ سزا کا پورا کر کے جب دوزخ سے نکالنے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل امین کو، جبرائیل جاؤ ان کو محمد کا نام سکھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبرائیل امین آ کے انہیں حضور علیہ السلام کا نام سکھائیں گے، ان کو یاد آ جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام کا نام یاد آ جائے گا تو وہ پکاریں گے محمد محمد محمد۔ جب حضور کا اسم پاک پکاریں گے، فرشتوں کو حکم دے گا باری تعالیٰ میرے محبوب کا نام جپ رہے ہیں، ان سب کو اس نام کے صدقے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیں۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی، جو حضور کا نام بھول گیا دوزخ میں گیا، اور جس نے حضور کا نام جپا دوزخ سے نکل کر جنت میں گیا۔ تو آقا علیہ السلام کو بھولنا دوزخ کا باعث، اسم پاک کو بھولنا دوزخ کا باعث، اور آقا کے اسم پاک کو جپنا جنت کا باعث۔ یہ نسبت ہے آقا علیہ السلام سے جس کی محبت، جس کا تعلق جتنا بڑھتا جائے گا اس قدر وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو ہے اس کی بات جو مومن تھا، نام بھول گیا، یاد آیا، اس پر دونوں احکام آ گئے، مگر آقا علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی ولادت اور میلاد کی خوشی یہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ کافر نے بھی اگر وہ خوشی کر لی تو وہ بھی محروم سعادت نہیں رہا۔ کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، خادمہ، اس کا نام تھا سویبہ۔ ابو لہب نے سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت آمنہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے، تولد کا وقت ہے تو جا کے خدمت کرو۔ سویبہ جو باندی تھی خدمت کی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ دوڑ کے آئی، اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا کیا، تمہارا بھتیجا رشتے میں تمہارا بھتیجا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے خوش ہو کر کہ ہمارے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا، تو اس نے ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا سویبہ جا، حضور کی بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ اب صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث آتی، ابو لہب وہ شخص ہے کہ عمر بھر ایمان نہیں لایا، کافر رہا، مشرک رہا، دشمن اسلام رہا، اور اس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی آیت اور سورت اتری، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اتنا مذموم شخص تھا، وہ مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کو خواب میں ملا۔ آپ نے پوچھا حضرت عباس نے، ابو لہب بتاؤ مرنے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا میرے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دوزخ کی آگ میں ہمہ وقت جلتا رہتا ہوں۔ جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن، تو دوزخ کی آگ میں تخفیف یعنی کمی کر دی جاتی ہے، عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی رستا ہے چشمے کی طرح، وہ چوستا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں اور دوزخ کی آگ سے نجات پاتا ہوں۔ ہر پیر کو عذاب اٹھایا جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے اندما بشرتنی میں نے آزاد کر دیا تھا، آتا کا اس کو آزاد کر دیا تھا سویبہ کو، اندما بشرتنی بولادت النبی، جس وقت اس نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سنائی تھی، تو میں نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ان 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا۔ وہ جو کافر و مشرک رہا اس نے ولادت محمد کی خوشی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں اس کو آزاد کیا۔ رب نے کافر کا عمل بھی جو حضور کے میلاد کی خوشی میں ہوا اس کو قبول کر لیا، اور پیر کے دن اس کا عذاب بھی کم کر دیا جاتا۔ پر مسلمان امت
جو حضور علیہ السلام کو اپنا نبی اور خدا کا محبوب سمجھ کر حضور کی ولادت کی خوشیاں منائے گی فَلْيَفْرَحُوا۔ آقا کی ولادت اللہ کا فضل ہے، آقا کی ولادت اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت عظما اور فضل عظیم کی آمد پر جو امت حضور کے میلاد کی خوشیاں منائے گی اس پر دوزخ کی آگ کا اثر کیا ہوگا اور رب کی رحمتوں کی بارش کا عالم کیا ہوگا۔